السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والسر عنده علانیہ والقلوب عنده مفزیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم والدین ما شرع، الامر امره والخلق خلقه وهو اللہ الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر الزمان قوم مثل اجر اولیہم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگوں، دین کی محنت کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے زمین میں دانہ ڈالنے کے بعد اس کو درخت بننے میں، وہ پودا بڑا ہونے کے لیے پانی سینچنا پڑتا ہے، ایسے ہی اس دین کی حفاظت میں اور اس دین کو دنیا کے ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچانے کے لیے جد و جہد اور قربانیوں کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو بھی پڑھیں تو حالات معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو پوری روئے زمین پر واحد شخص تھے جو اللہ پر یقین رکھنے والے اور توحید پرست تھے، اور اللہ نے کہا کہ اب تمہیں دین کی دعوت بھی دینا ہے، یا ایھا المدثر قم، اٹھ، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، اللہ سے، آخرت سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، راتوں میں اٹھ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اور رات کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور رات کا جو کھڑے ہو کے عبادت کرنا ہے نا، یہ رات کا کھڑے ہو کر عبادت کرنا صبح زبان کی درستگی لاتا ہے، بول چال درست ہوتے ہیں۔ رات میں جو اللہ سے تعلق بناتا ہے، صبح لوگوں سے تعلق اس کے اچھے ہوتے ہیں۔ جس کا تعلق اللہ سے بگڑا ہوا ہے، اس کا تعلق لوگوں سے بھی بگڑا ہوا رہتا ہے۔ جو لوگ اسی لیے کہتے ہیں جن کا تعلق اللہ والے، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، جن کا تعلق اللہ سے گہرا ہے، بندوں سے بھی ان کا تعلق اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ بندوں سے اتنی ہی محبت اور بندوں سے اتنا ہی لگاؤ اور دوستیاں ہوتی ہیں، بندوں کے دلوں میں بھی اللہ ایسی ہی محبت ڈالتے ہیں۔ وَأَقْوَمُ قِيلَ، کہ اقوم جو ہے نا، بات ایک دم سیدھی نکلتی ہے صبح رات کا قیام کرنا، یعنی صبح تمہیں جو لوگوں کو دین سمجھانا ہے نا، یہ دین کو سمجھانے میں تمہاری بات بہت اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرمائیں گے رات کی عبادتوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے مدثر، اے نبی،
تم لوگ اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اللہ سے، آخرت سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری روئے زمین پر اکیلے تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے کوئی بھی۔ پہلے سال میں ایمان لائے تھے صرف 6 لوگ، پورے 1 سال کی دعوت غالباً 6 لوگوں کا شمار ہوتا ہے جو ایمان لائے تھے۔ دوسرے سال 17 اور تیسرا سال جب جا کر حضرت سیدنا عمر ایمان لائے تھے، جب تک وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، یعنی دعوت کے 3 سال، اس کے بعد حضرت عمر ایمان لائے۔ تو اور چھپ کے دعوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تھے وہ 40ویں یا کچھ کہلاتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے 40ویں آدمی تھے جو ایمان قبول کرے تھے۔ لیکن جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، جب کسی کو ہم دین کی طرف بلاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک بول پہ وہ نمازی بن جائیں، ایک بول پہ میرا بیٹا دیندار بن جائیں، میرے ایک بول پہ یہ سنت پر چلنے والا بن جائیں۔ لیکن نبی 1 سال کی محنت اور آ رہے کتنے دین میں دعوت میں؟ اتنے تھوڑے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی 950 سال کی دعوت، بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس شاید کہ 80 روایتوں میں آتا ہے، اگر ہم اس کو کچھ اور آگے پیچھے بھی پکڑ لیں 1000 سے تو زیادہ نہیں تھے۔ 950 سال انہوں نے دین کی دعوت دی تھی، لیکن دعوت کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ اپنی محنت اللہ جو دنیا میں بھیجے نا، اس مقصد کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ ہمیں بھی وہی حکم دے رہے ہیں کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو دنیاوی معاملات میں، دنیاوی حالات میں رہتے ہوئے دین کا کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ لیکن ہماری زندگی کا دیکھیں، کبھی کبھار 40-50 سال کی زندگی گزر گئی ہوتی ہے، لیکن کسی ایک کو ایمان والا بنانا تو دور کی بات، کسی ایک کو ہم نمازی بھی نہیں بنائے ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو سمجھا کر کہ نمازی، دکاندار اپنے دکان میں کام کرنے والے بچے کو نمازی نہیں بنایا ہوتا ہے۔ کم سے کم نمازی بننا نہیں بننا بات کی بات ہے، لیکن سمجھایا بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری زندگی کا دعوتی پہلو ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور تاجدار حرم، خاتم النبیین، افضل الانبیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دعوت کے مقصد کے لیے بھیجا کہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کے آنا، ہم اس مقصد کو ہی جو ہے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم یہ دشمنوں کو دیکھ رہے ہو نا، یہ دشمن چاہتے ہیں کہ اسلام کو پھونک مار کے، ایک پھونک بافواہہم، پھونک مار کے جو چراغ کو بجھایا جاتا ہے، بتی کو بجھائی جاتی ہے، اس طرح ہم اس اسلام کو بجھا دیں۔ یہ دشمنوں کے ارادے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کا نور جو اسلام زمین پر ہے، یہ دشمن چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پھونکوں سے اس کو مٹا کے رکھ دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے کہ یہ دشمن اسلام کو مٹا سکیں گے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اس بات سے کافروں کو تکلیف ہوگی، ہونے دیجیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہوگی کوئی تکلیف ان لوگوں کو، کوئی بات نہیں ہے، ہونے دیجیے۔ ہم نے پہلے دعوت کو چھوڑا، لوگوں کو نہ اسلام کی دعوت دی، نہ لوگوں کو اعمال کی دعوت دی، نہ ہمارے گھروں میں ہم نے 100% دین کی ذمہ داری لی، تو آج ہمارے گھر بھی خراب، دعوت ہماری زندگیوں سے نکلی، اب ہماری عبادتوں کو چھیننے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ عبادتیں بھی چھیننے کی، نمازی نہیں رہنا، سنت پر چلنے والے، داڑھی ٹوپی والے نہیں رہنا، اتنی دلوں میں ناراضگی اور اس کی کراہت بٹھا دی گئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں آئی ہے، بٹھا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال کہ اگر ہم دیکھیں کسی داڑھی ٹوپی اور جو لباس تو ہر قسم کا ہے، کسی وقت لباس کے بارے میں بیان ہوگا تو کریں گے، سنت بول کے نہیں ہے، لیکن پسندیدہ لباس جو سطر کے ساتھ ہیں، یہ لباس پہننے والے نوجوانوں کے لیے رشتے ہی کم آتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہوں۔
بڑی مجبوری میں شادی کرتے ہیں، جن کے چہرے ہیں، کئی لوگ میں جب ہوں تو میرے ساتھ ملنے والے ویسے لوگ ہیں، پوچھتے ہیں کوئی ہے تو بتائیے، 50 رشتے اس بنا پر واپس چلے گئے کہ ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، کما رہے ہیں، گھر بھی اچھا ہے، با اخلاق ہیں، گاڑی سواری سب کچھ ہیں، لیکن داڑھی ٹوپی والے پسند نہیں ہیں۔ میں بھی اس معاملے سے گزرا ہوں، جس قوم کے مسلمانوں کو نبی کی سنت پسند نہیں ہے، یہ ذہنیت بنائی گئی، اس قوم کے نوجوانوں کو، اس قوم کے لوگوں کو سنت سے جو ہے نا ناراضگی دل میں بٹھا دی گئی، ساری چیزیں پسند آتی ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، دینا نہیں چاہیے، میرا ہی مثال دیتا ہوں۔ ایک جگہ جو ہے، ایک کو میں بہت پسند آیا اپنی بیٹی کے لیے، بعد میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹی کے والدہ کہہ رہے ہیں، بیٹا پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے، اب تھوڑا داڑھی سٹائل کر سکتے نا، تھوڑی اتنی بڑی رکھنا ضروری تھوڑی ہے اسلام میں، تھوڑی چھوٹی کر کے بعد میں رکھ لیجئے، اب تھوڑا پینٹ شرٹ اچھے دکھتے نا۔ یعنی بچے کچے تھوڑے داڑھی ٹوپی والے ہیں، ان کو بھی ختمہ کر دو کہ کوئی سنت پر چلنے والا ہی باقی نہ رہے۔ یہ ذہنیت ہماری بنائی گئی ہے۔ کوئی آ کے سیدھا تلوار گلے پہ نہیں رکھتا ہے کہ تم سنت چھوڑ دو، تم آج سے نمازیں چھوڑ دو، بلکہ یہ ذہنیت بنائی گئی کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ ان کا توڑ کے رکھ دو، ان کی زندگیوں میں اللہ سے تعلق نہ ہو، ان کی زندگیوں میں نبی سے تعلق نہ ہو۔ کوئی آ کر ہمیں نمازوں سے فی الحال نہیں روک رہا ہے، لیکن جمعے میں کس وقت مسجد میں پہنچتے ہیں؟ جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں اس وقت جس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے خطبہ شروع ہو گیا ہوگا، تو اس وقت آتے ہیں۔ اتنی ہفتے میں ایک آدھا گھنٹہ دینی مذاکروں کے لیے ہم وقت نہیں دے سکتے ہیں، اتنا ہمارے ذہنوں کو دین سے دور کیا گیا اور ہمیں جو ہے دنیا میں پھنسایا گیا۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں سے ہم دنیا دار بن چکے ہیں، ہمارے گھر دنیا داروں کے گھر بن چکے ہیں، ہمارے ذہن کافروں کے ذہن جیسے بن چکے ہیں، ہمارے معاملات، معاشرت، دن رات، صبح اٹھنا، رات کا سونا، کسی زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہم سوچیں نبی کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیا طریقے پر چل رہے ہیں۔ 100 میں سے 90-95 طریقے ہمارے ایسے نکلتے ہیں جو نبی کے طریقے کے خلاف ہم کر رہے ہوں، کسی اوروں کے طریقے۔ ہماری ذہنیت ایسی بنائی گئی۔ صحابہ کی بھی زندگی تھی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، شروع چند لوگ تھے، لیکن دعوت دیے تھوڑے 10 سال ہجرت تک کا وقت، جو 10 سال مکے، 13 سال مکے کا دور تھا، 13 سال کی دعوت میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ بدر میں جب گئے تھے تو کتنے تھے؟ 313 تھے نا۔ تو اللہ کی طاقت سے کیا ہم غافل ہو گئے؟ اللہ کی طاقت کمزور ہو گئی؟ وہی طاقت اللہ کی آج بھی وہی طاقت ہے، لیکن مسلمان کا تعلق اس طاقت سے چھوٹا ہوا ہے۔ ہمارا تعلق وہ طاقت والے رب سے کمزور ہوا بیٹھا ہے۔ وہ اللہ کیسے معلوم؟ جب ہجرت کر رہے تھے نا مدینے کو، تو اللہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی امید بہت پہلے سے تھی، ایک اندازہ تھا کہ مجھے ہجرت کا حکم ملے گا، کتابوں میں آتی ہے بات، ہجرت کا اندازہ تھا کہ مجھے ہجرت کا حکم آئے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر کو بھی اندازہ تھا، اسی لیے تو 2 اونٹ پال رکھے تھے، جب بھی اللہ حکم دے تو ہم دونوں ہجرت کے لیے اونٹ تیار رکھے ہوئے تھے، تو اندازہ تھا۔ لیکن اللہ کبھی بھی ہجرت حکم کر سکتے تھے، نبی اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ کر سکتے ہیں۔ تو نبی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ کہہ دیتے، اے نبی جی آپ ہجرت کر دیجئے، مدینہ چلے جائیے۔ کسی بھی وقت تجارتی سفر میں نکلتے، مدینہ چلے جاتے، لیکن اللہ کی وہ خدائی، اللہ کی وہ طاقت، وہ رب العالمین کی وہ قدرت کو بھی تو دکھانا تھا کہ اللہ اس وقت ہجرت کا حکم کیے تھے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف دشمن گھیرے ہوئے اور پوری ننگی تلواریں رکھے ہوئے۔ ننگی تلواروں کے درمیان سے اللہ ہجرت کروا رہے ہیں۔ اگر معمولی دنوں میں ہجرت کروا دیتے تو اس وقت ابو جہل کہتا، ارے محمد مدینہ چلے گئے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں راستے میں فلاں کام کرتا، مجھے معلوم ہوتا تو میں فلاں کام کرتا۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کیا طاقت، میری طاقت دیکھو،
اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہجرت کا وقت، رات کا وقت، گھر کے پورے اطراف میں مکے کے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری ننگی تلواروں کے ساتھ حملہ کرنے کے انتظار میں ہیں۔ اس رات کو ان تلواروں کے درمیان سے اللہ ہجرت کروا کے مدینہ پہنچائیں۔ یہ اللہ اپنی طاقت بھی ظاہر کر رہے ہیں اس میں۔ کیا وہ اللہ کی طاقت جو اتنے تلواروں کے درمیان سے اپنے نبی کی ذات کو نکال سکتے ہیں، آج کیا وہ طاقت کمزور ہو گئی کہ مسلمان اس طاقت کو چھوڑ کر کہیں اور پکڑ کے پھر رہا ہے؟ یا وہ اللہ کی طاقت سے ہم مایوس ہو گئے کہ ہم دنیاوی معاملات میں پڑ گئے، اب اللہ کی طاقت نہیں رہی، اس سے کیا تعلق لگانا، اب اس کا وقت نہیں رہا کہ اب ہم کیا نمازیں پڑھنا، اس لیے شاید نمازیں نہیں پڑھتے ہیں کہ فجر میں نیند میں پڑے ہوئے ہیں، دوپہر عصر مغرب دکان میں، عشاء دوستوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ سے تعلق تو نمازوں سے بنتا ہے، تلاوتوں سے بنتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا جو تعلق اللہ اور اس کے نبی سے چھوٹا ہوا ہے، اس تعلق کے چھوٹنے کی وجہ سے آج ہمارے حالات بگڑے ہوئے۔ اصل ہماری ذمہ داری تھی، جیسے میں نے بات شروع کی تھی، کہ دین کی محنت اور دین کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرنے کی یہ اپنے اندر جذبہ اور یہ صلاحیت ہر ایک کے اندر رہنا چاہیے۔ میں اکثر باتیں ہیں نا جمعے کے دن آخری 15 منٹ میں بولتا ہوں، اس سے پہلے تھوڑا تفصیل سے بولتا ہوں، کیوں آتے ہی نہیں، اتنا وقت ہی مجھے نہیں دیا گیا کہ میں آپ کے سامنے بات رکھ سکوں۔ پہلے 3 گھنٹے بیان ہوتے تھے اور جمعوں میں چھوٹ رہتی تھی، 1.5 گھنٹے کے بیان ہوتے تھے، لوگوں کے ایمان بھی بنے ہوئے تھے۔ آج 25 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم اتنی مصروف، میں بھی اسکول میں پڑھا ہوں، میں بھی کالج میں پڑھا ہوں، کوئی فارغ آدمی نہیں ہوں، آج بھی میں فارغ نہیں ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ خطیب صاحب بیکار آدمی ہیں، 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، گھر میں مست لیٹے ہوئے رہتے؟ نہیں، میں ابھی بھی کالج میں پڑھتا ہوں، ابھی بھی میرے فیس کے پیسے بڑی مشکل سے جوڑ کے دیتا ہوں، ابھی بھی میں میرے بھائی کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، اور مجھے دین کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، پورے قریوں میں دین کا کام کرنا ہوتا ہے۔ پوری مصروفیت کے باوجود جہاں بھی ہو میں جمعے میں پہنچتا ہوں۔ جس دن میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، بچے کا انتقال ہوا تھا، 10 بجے جنازہ کر کے 12 بجے میں یہاں پہنچا۔ کیوں بھائی؟ یہ دین کا درد ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی تو ہو جو درد کو لیں، لیکن بات سننے والے ہی نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں رونا اپنا روتا ہوں اور لوگ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میری دل کی لگی ان کو دل لگی معلوم ہوتی ہے کہ ہم میں حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی فرماتے تھے کہ کوئی سننے والا تو ہو میرے رونے کو، میرا رانڈ کا رونا کوئی نہیں سن رہا ہے۔ وہ روتے تھے، روتے ہوئے کہتے تھے، میرا وہ الفاظ کہتے تھے جیسے بیوہ عورت کو کہتے نا، جیسے بیوہ عورت روتی ہے، میرا رونا کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے۔ آج بھی امت کی یہ بے بسی، بے حالت کہ ہم مسجدوں کو وقت ہی نہیں دے سکتے ہیں، اور دشمن ہم پہ غالب ہوتے آ رہا ہے۔ میں آج یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، سب سے اہم جذبہ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اس حالت میں مرا کہ اس کے جسم پر جہاد کی کوئی نشانی نہیں ہے تو وہ منافق ہو کے مرا ہے۔ اگر کوئی اس حالت میں اس کی موت آئی کہ اس کے جسم پر جہاد کی کوئی نشانی نہیں ہے، یعنی کٹنے کی، زخم کی کچھ تو نشانی، اگر جہاد کی کوئی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اتنی شرافت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے دوست ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں میں۔ میں آج خوشی سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ پورے ایمان والوں کو اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے، خوشخبری دی ہے۔ جو عالمی سطح پر ایمان والے غم میں تھے نا، جو سیریا کی اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، سیریا جو ہمارا دمشقس، دمشق بولیں یا دمشق بولیں، دمشق بولیں، تینوں آتے ہیں۔ جو سیریا میں اللہ نے فتح دی ہے ایمان والوں کو، بڑے مظالم کے بعد ان مجاہدوں نے اس ملک کو واپس لیا ہے۔ حافظ الاسد بشار الاسد کا باپ تھا شیعہ، اور بشار الاسد کا بھائی تھا ماہر الاسد۔ یہ ایسے بدترین دشمن تھے کہ 80,000 بچوں کو یہ لوگوں نے قتل کیا تھا، مسلمانوں کو۔
اور 20,000 خواتین کو قتل کیا تھا، اور پورے کل ملا کر جو عدد بتائی جاتی، گنتی کی عدد جو بتائی جاتی ہے، 8 لاکھ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ نام کے تو شیعہ مسلمان، بشار الاسد، حافظ الاسد، لیکن اتنے بدترین دشمن تھے۔ لیکن مسلمان ملک شام کے ابھی بھی وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ بڑی کوششوں کے بعد کتنی راتیں قربان کی ہوں گی اور کتنے دن ان لوگوں کی فکریں ہوں گی کہ ایک ملک کو پھر دوبارہ تختہ پلٹ کر واپس لینا اتنے سالوں کے بعد کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے نوجوانوں کی کتنی قربانیاں ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگ ہماری طرح موبائلوں میں اس میں مشغول تو نہیں ہوئے ہوں گے، اسی مشغلے میں رہے ہوں گے، تیاریوں میں رہے ہوں گے۔ سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوانوں کو بہترین چیزیں جو سکھانا چاہیے، تیر اندازی سکھانی چاہیے، تیرنا سکھانا چاہیے، اور کئی جو ہیں لوگ گھڑ سواری سکھانا چاہیے۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے حوصلے اتنے پست، ہم نمازی نہ بن سکے، مجاہد کیا بنیں گے؟ ہم قرآن کے تلاوت کرنے والے نہیں بن سکے، اس قرآن پر عمل کرنے والے کیا بن سکیں گے؟ روزانہ قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر سکے، حق اور باطل کو ہم سمجھ نہیں سکے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ ابھی حال میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ایسی صدام حسین کی بات آئی تو کہا صدام حسین کے بارے میں ہمارے امیر صاحب کہتے ہیں کہ غلط آدمی تھا، ظالم تھا۔ بولا اچھا، بہت ظالم تھا۔ اس کی حکومت میں جو ہے نا صدام حسین کے، اس نے حکومت کی خلاف کرنے والوں پر کبھی رحم نہیں کی تھی۔ اتنا تو اس کے پاس تھا کہ اگر کوئی حکومت کے خلاف کرتا تو وہ بے رحم تھا، لیکن جب تک وہ تھا تب تک لبنان، سیریا، عراق، فلسطین، ان ملکوں پر کوئی حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سک رہا تھا۔ اور یروشلم پہ جب اس نے اسرائیل نے حملہ کیا تو اس وقت اس نے فوراً بمباری کی، اور فلسطین کو جا کر اس نے ان مخاطب ہو کر فلسطینیوں سے کہا تھا جب تک صدام حسین زندہ ہے تم پر آنچ آنے نہیں دے گا، تم راحت کی نیند سونا۔ یہ وہ شخصیت تھی۔ ہوگا اپنی عیاشیوں میں ہوگا کہ مال کی عیاشی ہوں گی۔ اس کو قتل کرنے کی اصل وجہ کیا تھی معلوم؟ عراق کے جو پیٹرول کے خزانے تھے، اس نے کہا تھا کہ ہم پوری دنیا کی جو پیٹرولیم کی جو خرید و فروخت ملکوں کے درمیان میں ہوتی ہے، یہ ڈالر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہم ڈالر کی بنیاد پر کیوں کریں؟ یا تو یورو پہ کریں گے، یا رشین کرنسی پہ کریں گے، یا روپیے میں کریں گے۔ اس کے بعد اس نے بہت بڑا اگریمنٹ کیا تھا ہندوستان، رشیا اور چائنا کے ساتھ مل کے، اور پیٹرولیم کا اتنا بڑا اس نے اگریمنٹ کیا، اور ڈالر پہ نہیں کیا تھا، ان کی اپنی کرنسی پہ اس نے اگریمنٹ کیا تھا۔ تو جب کسی ملک کو جو اتنا بڑا دشمن چالو ملک ہے امریکہ کو، یہ برداشت کہاں سے ہو سکتا تھا؟ اس وقت ہندوستان رشیا کے ساتھ میں تھا، امریکہ کے ساتھ میں نہیں تھا۔ ابھی حال میں آئے ہیں دشمن ان کے ساتھ میں ملے ہوئے۔ لیکن جب ان حالات میں ان چیزوں کو دیکھے نا، حالانکہ صدام حسین کو حکومت میں بیٹھنے میں مدد کرنے والا بھی امریکہ ہی تھا، لیکن جب اس کے اندر ایک شعور اور بیداری آئی تھی، نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ یہ جو اگریمنٹ جو ہوا تھا نا، یہ اگریمنٹ کرنے والا قذافی تھا، کہ قذافی کو اس اگریمنٹ کی بنیاد پر سب سے بڑا دشمن مانا گیا۔ اور صدام حسین کی ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی، امریکہ نے ایک سازش کی۔ ہمیشہ سازشیں ہوتی رہتی ہے، سیاست چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی دکان چلانا چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں پہ مساجد ہیں حیدرآباد میں، ہر مسجدوں میں جو ہے عہدوں کے چکر چلتے رہتے ہیں۔ مسجد عالمگیر، فلاں مسجد عالمگیر مسجدیں بڑی شان کی ہوتی ہے، تو وہ عالمگیر اورنگزیب کیسا ہوگا جس کی مسجدیں اس شان کی، تو وہ شان والا بادشاہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی سازشیں ہوئی تھی۔ ایسے ہی ان کے پیچھے بھی سازش ہوئی کہ صدام حسین کے پاس ایک عورت آتی تھی امریکہ کی، اپریل نام تھا اس کا۔ وہ عورت کئی دن اس سے مراتبات میں رہتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اس کو یہ خفیہ اطلاع دیا تھا کہ کویت اور آپ کے عراق کے بارڈر پہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کویت کا حصہ ہے، وہاں سے آپ کے پیٹرول کو وہ لوگ چوری کر رہے ہیں، آپ کی زمین میں سے پیٹرول کو چوری کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر تم کویت سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم پوری تمہاری ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے کویت پر حملہ کیا اور اس چھوٹی جگہ کو اپنے قبضے میں لیا،
اور اس کو ایک الگ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا عراق کے انڈر میں، اور اس کے بعد اس نے جو ہے اپنی حکومت وہاں نافذ کر دی، تو پورے عرب ممالک نے اس کو منع کیا تھا کہ تم کویت کے ساتھ ایسے معاملات مت کرو، اس کو فوراً واپس کر دو۔ لیکن اس وقت ان لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ جو ہے نا مکار کافر نصارہ اس ملک کی باتوں میں آ کر اس نے ان لوگوں کی بات کو انکار کیا، تو پورا عرب ملک اس کا مخالف ہو گیا تھا۔ اب پورا عرب ملک جب اس کا مخالف ہوا تو لوگ سمجھنے لگے کہ خراب ہیں، اسی تو پورے عرب ملک اس کے مخالف ہو گئے۔ وہ ایک سیاسی معاملہ تھا، لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں کی حمایت میں ایک قابل حکمران ثابت ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کی شخصیتیں پڑھیں کبھی اپنی زندگی میں، کیسے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے، جو نماز روزہ جانتے ہیں نماز روزے سے بھی خالی ہو گئے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، قرآن میں کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی چھوٹ گیا ہماری زندگیوں سے۔ کیا باقی رہا اسلام ہماری زندگیوں میں، کیا باقی رہا؟ آپ سوچیں کہ میرے زندگی میں اسلام کیا باقی رہا؟ جمعہ، جنازہ، عید، رمضان، اس کے علاوہ کیا باقی ہے؟ ہم بس اسی کے مسلمان باقی رہ گئے۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ جانتے ہیں، بہادر شاہ ظفر مغلوں کے جو آخری بادشاہ ہیں، جس کو کس طرح قتل کیا گیا تھا۔ جب انگریز بہادر شاہ ظفر کو آئے تھے نا، میں پہلے بہادر شاہ ظفر کا انجام سناتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو کس طرح اس سے حکومت لی گئی یہ بولتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کو جب قید میں ڈالے تھے، قید میں ڈالنے کے بعد جب اس کو ایک مرتبہ انگریز آیا، آ کر کہنے لگا بہادر شاہ ظفر سے کہ آج ہم نے تمہاری ضیافت کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹوں کو قتل کیا اور سب کے گلے کاٹ دیے، کھانے کے تشتوں پر ان کے سروں کو رکھا اور اوپر سے کپڑے اڑا دیے، اور 12 تشت لا کر کھانے کے دستر پر بچھائے گئے، اور اندر آ کر بہادر شاہ ظفر جو 87-80 سال کے قریب عمر ہو چکی تھی، اس کے پاس آ کر کہنے لگے بہادر شاہ آج ہمارے گورنر صاحب آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ایک انگریز دشمن وہ میری دعوت کرتا ہے، وہ تو سمجھ گئے تھے۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچے دسترخوان پہ، ایک برتن سے کپڑا ہٹایا تو پہلے بیٹے کا سر، پھر دوسرے برتن سے سر ہٹایا دوسرے بیٹے کا سر، اس طرح 12 بیٹوں کے سر سامنے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس وقت حضرت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ میرے بیٹو، اے تیموری سلطنت کے شہزادوں، تم نے اپنے باپ کی عزت رکھ لی اور اپنے مسلمان ہونے کو تم نے ثابت کر دیا ہے۔ یہ سر کٹتا ہوا اچھا دکھتا ہے، لیکن یہ سر جھکتا ہوا کبھی اچھا نہیں دکھتا۔ تم میرے بیٹے ہو، تم اپنا سر نہیں جھکائے، اپنا سر کٹا دیے، میں اس بات سے راضی ہوں۔ یہ تھے وہ ہمارے مسلمان نوجوان۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر کے سلطنت میں جب انگریز ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا نا دہلی میں، اس وقت اس کے جو ایجنٹس رہتے ہیں، ان ایجنٹوں کو انگریز نے یہ کہلوایا کہ دیکھو بہادر شاہ ظفر سے جا کے کہنا کہ ان کے خود کے ایجنٹ آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انگریزوں کی فوج کے پاس فلاں ہتھیار ہیں، فلاں ہتھیار ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اگر ہم جنگ لڑیں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ اور یہ بادشاہ کی نظر اپنی فوج کی تفصیلات پر اور اس کی فوج کی تفصیلات پر نہیں تھی، جن لوگوں کی نظر تھی وہ لوگ ان لوگوں کی نظر میں اس چیز کو خوف زدہ کر کے پیش کر دیے تھے۔ اس وجہ سے بہادر شاہ ظفر جنگ لڑے بغیر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، خوف کی وجہ سے۔ انگریز لکھتا ہے، خود اس جنگ میں شریک رہنے والا انگریز لکھتا ہے، ہماری فوج اتنی تھوڑی تھی، اگر اس وقت بہادر شاہ ظفر حملہ کر دیتے پورے ہندوستان کے خطے سے انگریزوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتے۔ ہماری فوج کی اتنی کم حالت تھی اس وقت میں۔ اس طرح یہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے، آج ہم پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں نا، اس ملک میں فلاں مسجد پہ حملہ، فلاں مسجد پہ حملہ، ظاہر ہے کہ تم حملے کرو، ظاہر ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کے خون بہاؤ، تو پھولوں کے مسیریوں پہ تو کوئی تلوار نہیں اٹھاتا، پورے حالات اچھے ہوں اس وقت تو کوئی تلوار نہیں اٹھاتا۔ تلوار اور بغاوت اسی وقت کھڑا ہوتی ہے جب ظلم سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔
اب یہ ظلم کا زمانہ ہے، اس نوجوان اب ڈرے ہوئے، نہیں جب حالات بہتر ہوں گے تو کریں گے، بہتر ہونے کے بعد تو تم زندگی جیو نا، جب لڑنا ہے تب خاموش بیٹھے بعد میں کریں گے۔ کہ اس وقت لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ذہنی لڑائی کا دور ہے۔ جس وقت وہ دور آئے گا جب ہم وہ دور بھی دیکھ لیں گے۔ مسلمانوں نے کئی دور میں جو ہے اپنا سکہ جمایا، اپنا سکہ چمکایا ہے، ہمارے بڑے ہمارے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے آئیں، لیکن آج کی نسل، آج کے نوجوان مسلمان ہونے کو اتنا جو ہے ذلیل کر دیے، اپنے آپ کو اتنا کمزور کر بیٹھے، جو ہمارے بڑوں کی بہادری کے داستانوں کو جو ہے نا نام نشان مٹا کے رکھ دیے۔ عشق رسول، محبت کے دعوے، لیکن ہمارے محبت کے دعوے بھی کمزور۔ حضرت مرزا مظہر جاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ اورنگزیب کے جو ہیں خالہ زاد بھائی ہیں، خلیرے بھائی ہیں، جب ان کو سینے میں گولی لگی تھی، گولی لگنے کے بعد تھوڑے دن تک زندہ تھے، تو جامع مسجد کی، دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر 3 دن تک بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے تھے، علاج کر کے پڑے ہوئے تھے، اوپر تک چڑھ کے جا بھی تو نہیں سکتے، گولی لگ کے تھی۔ تو اس وقت ایک آدمی نے آ کر کہا تھا کہ مرزا مظہر جاں سے کہ حضرت آپ کی ہر سانس پہ تو ہم درود پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، 3 دن گزر گئے اور آپ نے کبھی درود ہی نہیں پڑھا۔ تو اس وقت مظہر جاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے سینے میں جو گولی لگی ہوئی ہے، جو بدبودار گندھک اور دوسرے چیزوں سے لگی ہوئی ہے، اور اتنی بدبودار چیز میں میرے سینے میں لوں اور میرے پاک آقا پر میں درود پڑھوں، اس لیے میری ناپاکی کی حالت میں درود نہیں پڑھ رہا۔ یہ درود پڑھنے کے لیے بھی اپنی پاکی اس طرح پیش کرتے ہیں، منہ میں گٹکا کھا کے، سگریٹ پی کے آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے، آ کے لوگ اس طرح مسجد کے، ہم کئی علاقوں میں جاتے ہیں، مسجد کے دکانوں میں سگریٹ بیچ رہے ہیں، مسجد کے دکانوں میں منشیات بیچ رہے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمان نکمے ہو گئے، مسلمانوں کی طاقت چھوٹ گئی، مسلمان کسی کے خلاف بولنے کے لیے قابل نہیں رہا۔ کیا وہ اللہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ تمہیں پکڑ سکتا؟ کیا وہ اللہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری پکڑ دنیا اور آخرت میں کر لے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ ابھی کمزور نہیں ہے، اس کی طاقت برقرار ہے، اس لیے اس اللہ کو راضی کرنا، حق بات پر جمے رہنا، اللہ انشاءاللہ کام پورے کرنے والے ہیں، اللہ ہمارے کام پورے کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ سمجھیں، کم و بیش 5 سال ہو گئے جو میں آپ کے پاس جمعے کی خطابت کے لیے آ رہا ہوں، شاید کہ کوئی 6-7 لوگ ہوں گے جن لوگوں نے کبھی مجھ سے ملے ہوں، یا کبھی کسی نے فون کر کے مسئلہ پوچھے ہوں کہ بھائی اتنی، یعنی آپ کو کبھی مسئلہ ہی پیش نہیں آ رہا ہے، دین کا مسئلہ ہی پیش نہیں آ رہا ہے کہ اولاد ہوئی ہے کیا کرنا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، نکاح کرنا ہے طریقہ کیا ہے، گھر میں وفات ہوئی ہے طریقہ کیا ہے، فلاں چیز ہے کیا سنت طریقہ، کبھی مسئلہ ہی پیش نہیں آ رہا ہے، کوئی ایک مسئلہ کبھی نہیں پوچھتے ہیں، اور نہ کبھی ملاقاتیں، یعنی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ملاقاتیں دوسرے بڑے علماء سے ہوں، لیکن علماء سے تعلق رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھ سے تعلق رکھیں، میں ہماری مزاج کہہ رہا ہوں، 5 سال ہو گئے لیکن آپ لوگ، میں جو آ رہا ہوں تو میرے سے تعلق نہیں بنا، شاید ہو سکتا ہے دوسرے علماء سے تعلق ہوگا، لیکن تعلق بنائیں، علماء سے تعلق رکھیں، کیونکہ جس وقت مسلمانوں کو ہمارے زمین سے یا اس ملک سے مٹانا ہوتا ہے، شروعات علماء سے ہوگی۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، دہلی کی وہ گلیاں گواہ ہیں، جس وقت 3000 علماء کو ایک وقت لٹا کر ان پر رولر چڑھائے گئے تھے، تاریخ گواہ ہے، 14,000 علماء کو ایک دن قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، اور لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کو جو ہے پھانسی دی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے مقتداؤں سے شروع کی جائے گی، اس لیے مقتداؤں سے تعلق رکھیں، حق پرست علماء جو حالات پر نگاہ، ان سے تعلق رکھیں، اور ان کے تعاون میں، دین کی محنتوں میں، قربانیوں میں، مجاہدوں میں رہیں، وقت کے تقاضوں پر کام کرنے کی مزاج بنائیں۔ غفلت کی زندگی تو جانور بھی جی رہے ہیں، اور بھینس، بلی، کتے، یہ بھی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اور انسان ہیں تو مسلمان کی زندگی جینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچے اور پکے 100% متبع سنت اور 100% مسلمان بن کے دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوان۔